بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالی کے پاک اور بابرکت نام سے، جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے آپ سبھی حضرات اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی یہ نہایت اہم ایمان افروز اور دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی ویڈیو ہر اس مسلمان کے لیے ہے جو قربانی جیسی عظیم عبادت انجام دیتا ہے، کیونکہ آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ پھیلایا جاتا ہے کہ 5 لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا واقعی قرآن و حدیث میں ایسا ذکر موجود ہے؟ تو آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں حقیقت کو سمجھتے ہیں، تاکہ ہم کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو اور ہماری قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو جائے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ قرآن مجید اور صحیح احادیث میں ان الفاظ کے ساتھ یہ بات ثابت نہیں کہ صرف 5 مخصوص لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ البتہ قرآن و حدیث نے ایسے اعمال، ایسے عادات اور برائیوں سے ضرور خبردار کیا ہے جو قربانی سمیت انسان کی عبادات کی قبولیت کو خطرے میں ڈال سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ حج آیت نمبر 37 میں ارشاد فرماتا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، یعنی اللہ تبارک و تعالی تک نہ ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اس تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت سے صاف معلوم ہوا کہ قربانی کی اصل روح اخلاص، تقوی اور اللہ کی رضا ہے۔ اگر انسان کے دل میں دکھاوا، غرور، تکبر یا ریاکاری ہو تو اس کی عبادت کمزور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلا وہ شخص جس کی قربانی قبولیت کے خطرے میں ہو سکتی ہے وہ ریاکار انسان ہے، یعنی جو صرف لوگوں کو دکھانے، تعریف سننے یا شہرت حاصل کرنے کے لیے قربانی کرے۔ بعض لوگ سوشل میڈیا پر نمائش، فخر اور مقابلے کے جذبے سے مہنگے جانور خریدتے ہیں اور دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے بجائے لوگوں کی تعریف ہوتی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت خالص نہ ہو تو عبادت کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔
دوسرا وہ شخص جو حرام کمائی سے قربانی کرے، اگر کسی کی کمائی سود، رشوت، دھوکہ، جھوٹ، چوری، ظلم یا ناجائز طریقوں سے ہو اور وہ اسی مال سے قربانی کرے تو اسے اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ ہے اور پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 172 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یعنی اے ایمان والو، ہم نے جو پاکیزہ رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ ذرا سوچئے، اگر مال ہی ناپاک ہو تو قربانی کی قبولیت کیسے ہوگی؟ اس لیے قربانی سے پہلے اپنے رزق کو پاک کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ تیسرا وہ شخص جو قربانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور سنت کا خیال نہ رکھے، مثلا ایسا جانور قربانی کرے جو شرعی عیب والا ہو، بہت بیمار، تانا، لنگڑا یا کمزور ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیب دار جانوروں کی قربانی سے منع فرمایا۔ بعض لوگ سستا جانور لینے کے لیے عیب چھپا دیتے ہیں یا جانتے بوجھتے ناقص جانور خرید لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہترین چیز پیش کرنا محبت کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 92 میں ارشاد فرماتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ چوتھا وہ شخص جو تکبر اور فخر کے ساتھ قربانی کرے، بعض لوگ قربانی کو عبادت نہیں بلکہ حیثیت دکھانے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ فلاں نے ایک جانور لیا تو ہم 2 لیں گے، فلاں نے بڑا لیا تو ہم اس سے بڑا لیں گے، پھر غریبوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، یعنی بے شک اللہ کسی تکبر کرنے والے اور فخر کرنے جتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت عاجزی، اطاعت اور اخلاص کی سنت ہے، مقابلہ بازی اور فخر کی نہیں۔ پانچواں وہ شخص جو حقوق العباد پامال کرے اور ظلم کرے، یعنی ماں باپ کی نافرمانی، رشتہ داروں سے قطع تعلق، لوگوں کا حق مارنا، دل دکھانا، جھوٹ، ظلم اور بد دیانتی میں مبتلا رہنا، اور پھر صرف قربانی کر کے یہ سمجھنا کہ سب کچھ معاف ہو جائے گا، ایسا سوچنا درست نہیں۔ اسلام ہمیں مکمل زندگی کی اصلاح سکھاتا ہے۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ نفس کی قربانی،
گناہوں کو چھوڑنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکنے کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النحل آیت نمبر 90 میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یعنی بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف اور بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات قربان کی جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اخلاص کو قبول فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت تک قربانی کی سنت زندہ کر دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قربانی فرمایا کرتے تھے اور امت کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قربانی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب عمل کوئی نہیں، مگر شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو، تقویٰ ہو اور سنت کے مطابق عمل ہو۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ قربانی کی قبولیت کے لیے دل کا صاف ہونا، رزق کا حلال ہونا، نیت کا خالص ہونا اور طریقہ سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے، قربانی کے جانور کا خوبصورت اور مہنگا ہونا اتنا اہم نہیں جتنا قربانی کرنے والے کا دل صاف ہونا اہم ہے۔ ایک غریب انسان اگر خلوص سے قربانی کرے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہو سکتا ہے، جبکہ ایک مالدار شخص اگر ریاکاری کرے تو محروم بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ ہماری قربانی صرف رسم نہ بنے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قبول بھی ہو۔ قربانی سے پہلے توبہ کریں، دل صاف کریں، نمازوں کی پابندی کریں، حلال رزق اختیار کریں، کسی کا حق نہ مانیں، والدین کا ادب کریں، رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں، غریبوں کا خیال رکھیں اور قربانی کے گوشت میں محتاجوں کو بھی شامل کریں، کیونکہ اسلام محبت، اخلاص اور ایثار کا دین ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمیں اخلاص، تقوی اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، ہماری چھوٹی بڑی خطاؤں کو معاف فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کی عبادات قبول ہوتی ہیں۔ آمین۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔